بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسٹائپینڈیم کا پورٹل اوپن ہو گیا اور اپلائی جن لوگوں نے کرنا ہے تو وہ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ میڈیسن کے لیے ہم کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کریں، جیسے کہ یونیورسٹی آف سیگت ہو گیا، ڈبریسن ہو گیا اور پیچ ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو سیمل ویز ہے اس میں سے ہم کس کو چوز کریں۔ تو یہ تو آپ کو رسک خود ہی لینا پڑے گا کہ آپ کس یونیورسٹیز کی توقعات پہ پورا اتر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ خود ہی کرنا ہوگا، ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، اس بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ اس کے لیے کیا آئیلٹس اور ٹفل وغیرہ ضروری ہیں، تو آئیلٹس اور ٹفل اسٹائپینڈیم ہنگیریم کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کے لیے ایک انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، لازمی ہونا چاہیے کہ آپ نے جو اپنی پریویس اسٹڈیز تھی وہ انگلش میں ہی کمپلیٹ کی تھی، تو آئیلٹس اور ٹفل وغیرہ اس کے لیے کوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں نے ایک اپنے ٹیلی گرام چینل میں ایک پول کریٹ کیا تھا کہ جس کے مطابق میں نے لکھا کہ چوز دا موسٹ سوٹیبل آنسر فار یو، اور جس میں نے لکھا تھا کہ کون سے اسٹوڈنٹس پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں، کون سے اسٹوڈنٹ دوسری دفعہ اپلائی کر رہے ہیں، اور کون سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو سیلف فائنانس پہ بھی اپلائی کر رہے ہیں اور اسٹائپینڈیم کے تھرو بھی، اور کون سے ہیں وہ ہیں جو صرف سیلف فائنانس پہ وہ کر رہے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں۔ تو میجورٹی آف جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پہلی دفعہ اپلائی کر رہی ہے، اور ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ دوسری بار یا تیسری بار اپلائی کر رہے ہیں، اور بہت سے کم اسٹوڈنٹ ہیں وہ جنہوں نے اپنے آپ کو اسٹائپینڈیم کے تھرو بھی اپلائی کیے اور سیلف فائنانس پہ بھی۔ اور اس کے علاوہ میں نے 14 دسمبر کو ایک اور پول بھی کریٹ کیا تھا کہ کون سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو میڈیسن میں اپلائی کر رہے ہیں، ڈینٹسٹری میں یا فارمیسی میں، اور کون سے ایسے ہیں جو میڈیکل کے جو دوسرے فیلڈز ہیں جیسا کہ نرسنگ وغیرہ، آپٹو ہو گیا اور فزیو ہو گیا، اس میں اپلائی کر رہے ہیں، اور اسی طرح کون سے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو انجینئرنگ میں اپلائی کر رہے ہیں اور کامرس میں، اور اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں۔ تو اس کے ریزلٹس یہ ہیں، جو میجورٹی آف اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً میڈیسن، ڈینٹسٹری یا فارمیسی میں بھی اپلائی کر رہی ہے، اور کم تعداد میں ایسے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ میڈیسن سے ہٹ کے جو میڈیکل کے فیلڈ ہیں، جیسا کہ فیزیو، آپٹو اور نرسنگ وغیرہ ہوگی، اس میں اپلائی کر رہے ہیں۔ اور ایسے اسٹوڈنٹس کی ریشو زیادہ ہے جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اپلائی کر رہے ہیں بیچلرس کے تھرو، یعنی کہ ان کا جو آنے والا وہ ہوگا اکیڈمک ایئر ہوگا تو وہ بیچلرس ہوگا۔ تو میرے خیال میں رسپیکٹیو فیلڈ چوز کرتے وقت آپ کی یہ پول مدد کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے فیلڈز ہیں جہاں پہ اپلائی کرنے کی ریشو کم ہے، اور کون سے فیلڈز ہیں جہاں پہ اپلائی کرنے کی ریشو زیادہ ہے۔ اور اگر بات کریں ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی اسٹائپینڈیم کے لیے، تو اس میں آپ کے پریویس اسٹڈیز کے ٹرانسکرپٹس اور ڈگریز وغیرہ ہو گئیں، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جوکھم کا کام ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو وہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم موٹیویشن لیٹر میں کیا لکھیں۔ تو موٹیویشن لیٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کیا چیز ہے جو موٹیویٹ کر رہی ہے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے میں، اور اس کے لیے جو آپ نے سب سے پہلے وہ کرنا ہے اپنا تھوڑا سا وہ انٹروڈکشن ہو گیا، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ چیزیں بالکل بھی نہیں بھولنی کہ وائی چوز دیٹ اسپیسیفک فیلڈ، کہ آپ یہ فیلڈ چوز کیوں کر رہے ہیں، آپ کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے، آپ کیوں اس میں پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وائی دس اسپیسیفک یونیورسٹی، لائک اگر آپ یونیورسٹی آف پیچ میں یا سیمل ویز میں یا ڈبریسن میں اپلائی کر رہے ہیں تو کیوں صرف وہی یونیورسٹی کیوں، اور ہنگری کی دوسری یونیورسٹیز کیوں نہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی لکھنا ہوگا کہ وائی ہنگری، کہ ہنگری کیوں۔ اس کے علاوہ بھی تو یورپی ممالک ہیں جیسا کہ اٹلی ہو گیا، رومانیہ ہو گیا، وہ بھی اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ ان کو کیوں نہیں وہ کر رہے، چوز کیوں نہیں کر رہے، ہنگری ہی کیوں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی لکھنا ہوگا کہ آپ اپنے ملک میں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے، مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا نیپال وغیرہ سے آ رہے ہیں تو آپ اپنے ملک میں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے۔ تو میں اس لیے کہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ پوری باتیں کوئی نہ لکھیں، بس آپ یہ لکھیں کہ میرا ڈریم ہے کہ باہر میں نے جا کے پڑھنا ہے، بس یہی کچھ۔ اور اس کے علاوہ موٹیویشن لیٹر میں آپ نے یہ بھی شامل کرنا ہے آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، آپ اس ڈگری کے بعد کیا کرنا چاہیں گے، آپ اگر آپ بیچلرز کے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیں گے۔ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں ماسٹر کروں گا یا یہ کروں گا وہ کروں گا، اور اگر آپ ماسٹر کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ ڈاکٹریٹ کریں گے، تو آپ کو یہ بھی لکھنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو گیا کہ آپ ہی سوٹیبل کینڈیڈیٹ کیوں ہیں اسکالرشپ کے لیے، تو آپ نے خود ہی پروو کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی سجیشن نہیں دے سکتا۔ اگر آپ نے اپنی پریویس ڈگری میں کوئی مائل سٹون وہ کیے ہوئے ہیں، گین کیے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو مینشن کر سکتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کا موٹیویشن لیٹر مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی جو کہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہوگا وہاں پہ،
اور اس کا جو پراپر وہ ہے پروسیس ہے وہ تو آپ کی نومینیشن کے بعد ہی اسٹارٹ ہوتا ہے میڈیکل کا. اور اس کے علاوہ ہو گیا ریکمنڈیشن لیٹر. ریکمنڈیشن لیٹر کے لیے جو ہے نا وہ بیچلر اور ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اور جو ڈاکٹریٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کی ضرورت پڑے گی. تو کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ریکمنڈیشن بیچلرز اور ماسٹرز کے لیے بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. علاوہ ہو گیا ایکسیپٹنس لیٹر. تو ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے وہ آپ کو جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے پروفیسر سے آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے, حاصل کرنا ہوتا ہے, اور آپ کے پاس 15 مارچ کی جو ہے وہ آخری لاسٹ ڈیڈ لائن ہے. اس سے پہلے آپ نے وہ یونیورسٹی کے پروفیسرس کو اپروچ کرنا ہے اور ان سے وہ ایکسیپٹنس لیٹر لینا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ہو گیا ریسرچ پلان. اور ریسرچ پلان آپ کے پاس تقریباً 2 پیجز کا ہونا چاہیے, اور جو کہ رومن میں ٹائپ ہونا چاہیے. آپ نے تقریباً 12 کی فونٹ استعمال کرنی ہے, اور آپ نے اپنے رسپیکٹیو ڈگری کے متعلق ریسرچ پلان لکھنا ہے. تو میرے خیال میں رسپیکٹیو فیلڈ چوز کرتے وقت آپ کی یہ پول مدد کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے فیلڈز ہیں جہاں پہ اپلائی کرنے کی ریشو کم ہے, اور کون سے فیلڈز ہیں جہاں پہ اپلائی کرنے کی ریشو زیادہ ہے. تو میرے خیال میں یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. اور اس کے لیے ایج کرائٹیریا اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کر رہے ہوں تو آپ کی عمر اس وقت 18 سال سے زیادہ ہو جائے, ابو ہونے چاہیے. اور اس کے لیے میکسیمم عمر کی کوئی حد نہیں ہے. اور اپلیکیشن پیریڈ اس کا 15 نومبر سے 15 جنوری تک ہے, تو آپ کے پاس 2 مہینے تو ہیں. اور ابھی میرے خیال میں آپ کے پاس تقریباً 10 دن یہ ہو گئے, اور 25 دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آئی ہوگی پسند. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. تب تک کے لیے اللہ حافظ.